سارے کام سارے ساتھیوں سے متعلق، چاہے وہ ودیارتھیوں میں محنت ہو یا اسٹوڈنٹس میں کام ہو، سماج سے معلومین کا کام ہو یا ریلوے والوں میں محنت ہو، یا بیرون کی تشکیلیں ہو یا اندرون کا کام ہو، سارا کام ایک ہی ہے، لیکن آسانی کے واسطے تقسیم کار ہے کہ اس سے کام آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمارے سارے ساتھی سارے امور میں پوری توجہ کے ساتھ اور سوچتے ہوئے، مشورہ جو ہے اس میں اصل زیادہ کام دماغ کا ہوتا ہے، سوچنے کا کہ کام کی بہتر سے بہتر شکلیں کیسے پائیں گے اور کام کیسے آگے بڑھے۔ جب اچھا سوچا جائے گا تو اچھا سمجھا بھی جائے گا، اور اچھا سمجھا ہے تو آدمی کرے گا بھی اچھا۔ دنیا میں جو فن کے ماہر ہوتے ہیں ان کا کمال یہی ہوتا ہے کہ وہ فن کو اچھا سمجھے ہوئے ہیں تو اچھا کرتے ہیں، تو کم خرچے میں کام اچھا کر کے لاتے ہیں، اور جو فن میں مہارت نہیں رکھتے ہیں وہ خرچہ زیادہ کر دیتے ہیں، کام کمزور ہوتا ہے ان کا۔ تو ہمارے جتنے یہ امور ہیں اس کا تعلق اسی سے ہے کہ ہمارے سارے ساتھی جو ہیں سوچنے والے بنے، سوچیں کہ ان کاموں کو کیسے انجام دینا ہے۔ طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، طریقہ ہمارے پاس موجود ہے، لیکن جب تک ہم قوت فکر کو استعمال نہیں کریں گے اور سوچیں گے، اور اسی لیے یہ جمع ہونا ہمارا ہوتا ہے ہر 2 مہینے۔ اور دوسری چیز یہاں سے جو لینے کی ہے وہ کہ مختلف اضلاع میں کام کی مختلف نوعیتیں، بعض جگہوں پر کام کی بہتر شکل ہے۔ اگر ہم یہاں اچھے طریقے سے موجود ہیں، پوری کارگزاریوں میں، پورے امور میں اس کو لے رہے ہیں، سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تو وہ خوبیاں ہمارے اندر اپنے آپ منتقل ہو۔ پہلے فکر میں آتی وہ چیز، کوئی چیز اچھی کسی کی دی ہے تو پہلے فکر میں آتی ہے کہ بھئی ایسا ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ پھر وہ آدمی 1 سے 2 کو، 2 سے 4 کو، کم از کم یہاں آئے ہوئے 10-12 آدمی جو ہے فکر ہو کر اس کو لے کر جاتے ہیں اپنے ضلع میں، تو ہر 2 مہینے کے بعد اس ضلع کی کیفیت میں کچھ نہ کچھ فرق ہوگا، ترقی ہوگی اور کام آگے بڑھے گا۔ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت سے وہ ضلع ہیں جو ہر 2 مہینے میں یہاں سے کچھ امور کو، کچھ فکروں کو لے کر جاتے ہیں، ایک فکر ہو کر پھر اپنے ضلع میں اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چیزیں دھیرے دھیرے پروان چڑھ جاتی ہیں۔ اور بعض اضلاع کا حال وہی کا وہی مشوروں میں نظر آتا ہے، کارگزاری میں جو 5 سال پہلے تھا آج بھی وہی، 10 سال پہلے تھا وہ آج بھی وہی، بیرون سے متعلق ہو یا اندرون سے متعلق ہو۔ ابھی کوئی بچے جمع ہو رہے تھے ضلع والے جو جماعتیں لے کر کے، گزشتہ آپ کے کتنے گئے تھے؟ کوئی جماعت نہیں، اس سے پہلے والے سال کوئی جماعت نہیں، اس سے پہلے والے سال کوئی جماعت نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں سے اپنی آپ سے ایک فکر کو اوڑھتے ہوئے اور پھر مختلف اضلاع میں کام کی جو شکلیں ہیں، ہر امر کی کارگزاری آ رہی ہے، تو اس کی روشنی میں اس کو لینا ہے، اور یہ سب سے متعلق سارے امور ہیں، سب سے متعلق سارے امور، اور ضلع کی سطح پر بھی یہی ہماری نوعیت ہونی چاہیے کہ پورے ضلع سے متعلق سارے امور، کسی کام کا کوئی آدمی خاص نہیں ہے، سارے کام سب کے لیے۔ ہاں وقتی طور پر اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے جماعتیں بنا لیتے ہیں کہ بھئی اس وقت ایک جماعت بیرون کی تکمیل کے لیے تشکیل تو کر لی ہے ہلکے والوں نے، اس کی تکمیل کے لیے 2 آدمی 3 آدمی جا کر دیکھ بھی لے، ذرا گواہی بھی چیک کر لے اور اس کی تکمیل کر لیں۔ یہ اسٹوڈنٹس کا تقاضا ان کا جوڑ ہو رہا ہے تو اس کو جوڑ کو نبھانے کے لیے 2-3 آدمی طے کر لے، باقی کام تو ساری مسجدیں جماعت اپنی اپنی جگہوں پر کر ہی رہے ہیں۔ ایسے حاجیوں کا امر ہے تو ساری مسجدیں جماعتیں اپنا کام کریں گی، لیکن اب اخیر میں کوئی بات ہے کہ حاجیوں کا جوڑ کرنا ہے تو کون کر لیں گے؟ اس کے لیے 2-4 آدمی کی جماعت ہے، اور اس میں بھی جو ہے وہ جماعت بھی وقتاً فوقتاً ساتھی اس میں کچھ نئے کچھ پرانے عدلتے بدلتے ہوں تو وہ چیز جو ہے کام کو بھی ترقی دیتی ہے اور کام کرنے والا عملہ بنتا ہے۔ تو اس لیے جو اس وقت ہمارا یہ امر ہے اسٹوڈنٹس کا، تو وہ کچھ مخصوص افراد کا کام نہیں
بلکہ سب کا یہ، کیونکہ اسٹوڈنٹس بھی انسان ہی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی انسان ہیں اور انہیں میں کام کرنا ہے. اور اللہ کا فضل ہے کہ اپنے صوبے میں مسجد کی سطح پر یہ کام پہنچ چکا ہے. ایک کام ابتدائی مراحل میں تھا پہلے، تو اسٹوڈنٹس کا کام ضلع میں یہ تھا کہ ہفتے میں ایک دن اسٹوڈنٹس کا جوڑ ہوتا تھا، یہی اسٹوڈنٹس کا کام تھا. اور سالانہ چھٹی سے پہلے یا دیوالی میں ان کی 10 دن کی چلے کی تشکیلیں ہو کر کچھ جماعتیں چلے کی 10 دن کی نکل جاتی تھی. الحمدللہ دھیرے دھیرے ہمارے ساتھیوں نے اس کو طبیعت کر لیا اور اس کو مسجد تک پہنچا دیا. اب تقریباً مسجدوں کی سطح پر، جیسے ابھی یہاں اجتماع کے موقع پر عصر بعد جو مختصر سی کارگزاری لیتے تھے، تو اس کارگزاری سے اندازہ ہوتا تھا کہ اکثر ضلعوں میں کام مسجد کی سطح پر پہنچا ہوا ہے اور مسجد وار جماعت اس کو لے کر کھڑی. تو ان کی 100% ملاقاتوں کا نظام اور دوسرا کام اسٹوڈنٹس میں منتقل ہو چکا ہے. پہلے یہ تھا کہ پروفیسرز، لیکچررز، ٹیچرز یا پڑھے لکھے لوگ جو تھے وہ کام لے کر چلتے تھے، تو ان کی جماعت بنانی ہو تو وہی لوگ جاتے تھے، ان کی تشکیل کر کے ان کو ساتھ لے جاتے تھے. اب یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس میں کام کر رہا ہے، اسکول کالج کے ماحول میں، ہاسٹل میں، مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر روزانہ کی محنت میں آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں، گشتوں میں شریک ہو رہے ہیں، تعلیم میں بھی ہو رہے ہیں اور چھٹیوں میں اپنی جماعتیں بنا رہے ہیں. پھر حسب موقع ان کے ساتھ ذمہ دار لگ جاتے ہیں اور بہت سے ضلعوں میں تو بعض اسٹوڈنٹ جماعتیں لے کر چلتے ہیں. 3 دن کی جماعت، 10 دن کی جماعت میں جماعتیں آتی ہیں تو اس میں کوئی اسٹوڈنٹس ہی انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹس ہے، میڈیکل کا اسٹوڈنٹس ہے، BA کا اسٹوڈنٹس ہے، وہ ذمہ دار ہے. تو الحمدللہ دھیرے دھیرے کام منتقل ہو رہا ہے اور یہی اس کی اصل صورت، یہی اس کی اصل شکل ہے. جوڑ جو ہے، جوڑ چاہے اسٹوڈنٹس کا ہو، ٹیچرز کا ہو، ڈاکٹرز کا ہو یا طبقات کا ہو، وہ ایک ہنگامی چیز ہے. جوڑ جو ہے وہ ایک ہنگامی چیز ہے، وہ اپنے وقت پر مفید ہے، لیکن صرف جوڑ جو ہے وہ رسم ہو جاتا ہے. اگر اس کے آگے پیچھے محنتیں نہیں ہیں اور جوڑ ہے ہفتہ واری یا ماہانہ، تو وہ ایک رسم کی شکل اختیار کر جاتا ہے. اس لیے ہم جس شکل تک پہنچا الحمدللہ وہ پہلی شکل سے زیادہ بہتر ہے، زیادہ مستحکم ہے. اس لیے پورے انشراح کے ساتھ کہ مسجد کی سطح سے ہی ہمیں یہ سارے کاموں کو کور کرنا ہے. اس میں اسٹوڈنٹس کا بھی کام ہے، اسی میں معذوری کا بھی کام ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہمارے پاس ترجمان نہیں تھے، اب ہر ضلع میں ترجمان ہو گئے، اکثر اضلاع میں ترجمان ہو گئے ہیں اور بعض ضلعوں میں 2، 4، 5 ترجمان ہیں. اس کو بھی اسی سطح سے مسجد کی جماعت اپنے ذمہ لے کر اس کام کو اگر کرے گی تو کام آسان ہو جائے گا اور مکمل بھی ہوگا. اس لیے ہمارا جو نظام ہے یہ کہ اسٹوڈنٹس کو اپنے ساتھ اپنی مسجد و جماعت میں شریک کریں اور روزانہ ان کے پاس جو آدھا گھنٹہ ہے، جتنا وقت ہے، ان کا وقت وصول کریں، تعلیم میں ان کو اپنے ساتھ شریک کریں. اور ایسے ہی سال بھر میں 2، 3، 4 ایسے موقع آ جاتے ہیں جس میں 3 دن اکٹھے وہ لگا سکتے ہیں. کیلنڈر آپ دیکھو گے 2023 کا تو پتہ چلے گا بھائی فلاں مہینے میں 3 چھٹیاں ایک ساتھ، تو وہ نوٹ کر لیں آگے سے اور وہ چھٹی آنے سے 15 دن 20 دن پہلے سے ہی مشورے میں اس کی فکر ہو جائے کہ فلاں مہینے میں 20، 21، 22، 3 دن چھٹی اور 20 دن پہلے سے اس کی آواز لگی ہے تو انشاءاللہ اسٹوڈنٹس کے عنوان سے اچھی محنت ہو جائے گی اور جو جماعتیں بنے گی اس میں اچھی خاصی اسٹوڈنٹس کی وصولی ہو جائے گی. تو ان کا ماہانہ وقت لگ جائے گا یا کم از کم جن مہینوں میں ان کے پاس گنجائش نہیں ہے تو ان کو اصرار نہ کریں. 2 دن دے سکتے ہیں تو ان کے 2 دن وصول کر لیں اور 1.5 دن ہیں تو 1.5 دن ان کا وصول کر لیں. لیکن یہ ساری چیزیں اس وقت قابو میں آئے گی جب مسجد کی سطح پر ان کے پاس ان کی فہرست ہوگی کہ بھائی ہمارے پاس 10ویں والے اتنے ہیں، 11ویں والے اتنے ہیں، 12ویں والے اتنے ہیں، کالج والے اتنے ہیں. ان کی فہرست ہے تو موقع بہ موقع جس میں سب کی عمومی چھٹی ہے تو سب پر محنت کریں گے اور جہاں چھٹی عام نہیں ہے، خاص اسٹوڈنٹس کی ہے جیسے انجینئرنگ والے ہیں یا جو بھی سیمسٹر سسٹم جن کی تعلیم ہو رہی ہے تو ان کو جون دسمبر میں 10 دن کا موقع رہتا ہے تو ان کی لسٹ اس وقت نکالیں گے جون دسمبر سے پہلے جب ان کو اس وقت وصول کرنا ہے.
اور ویکیشن جب آئے گا اس وقت سب کی فہرست نکلے گی جن کو پورا چلہ لگوا سکتے ہیں. تو ہمارے پاس مثلا مسجد میں ٹوٹل 50 ہے، لیکن ویکیشن میں چلہ پورا دے سکے ایسے 25 ہیں. تو 25 کی فہرست نکال کر ان پر محنت ہو. تو اس طرح جو ہے سارے جتنے 10ویں سے لے کر اوپر تک کے جتنے اسٹوڈنٹس ہیں ان پر محنت کا ایک نظم بنے گا، اور اس میں اسٹوڈنٹس کام میں شریک ہوں گے تو کام آسان ہو جائے گا. اس لیے اس کی مزید کوشش کرنی، ہمیں قناعت نہیں کرنی. جہاں پہنچے اس پر اللہ کا شکر کرنا. جہاں تک پہنچے الحمدللہ کہ اچھی خاصی اس سال تقریباً 1000 کے قریب جماعتیں گئی تھی. دیوالی میں تقریباً 1000 کے قریب جماعتیں ہماری صوبے سے روانہ ہوئی تھی. تو الحمدللہ تقریباً حلقوں کے حساب سے گنے تو 3-3.5 جماعت کی ایوریج ہو رہی ہے حلقے کی. تو اچھا خروج ہے، لیکن ٹوٹل کو ہم نکالیں گے اس کے مقابلے 1/3 ہوگا، 1/3 بھی نہیں ہوگا. کہ ٹوٹل اسٹوڈنٹس ہم نکالیں گے اتنے ہمارے ٹوٹل ہیں، اور ٹوٹل میں سے جو روانہ ہوئے ان کی تعداد اتنی ہے. تو اس لیے ہر سال ان کی فہرستیں بنتی ہیں. تو ابھی تو یہ تو آخری سال چل رہا ہے ان کا، آگے ایگزام آئے گی، یہ اس میں ان کی ایگزام وغیرہ آئے گی. تو جو فہرستیں ہمارے پاس ہیں اس میں ایک طبقہ اب وہ ہوگا کہ جو اس سال فائنل ایئر والے ہیں، یعنی جن کا سال ختم ہو رہا، تعلیم جن کی مکمل ہو رہی ہے، تو ان کی فہرست ابھی نکالنے کی سارے ضلعوں میں کہ جن کی تعلیم مکمل ہو رہی ہے. اس سال بہت سے ہوں گے جن کی گزشتہ سال مکمل ہو چکی تھی اور کوئی ایگزام دینی ہے، فلاں ایگزام دینی ہے، اس کی وجہ سے رک گئے تھے. تو گزشتہ سال والی بھی فہرست نکال لیں جو گزشتہ سال میں فارغ ہو گئے ہیں، اور اس سال والے بھی فارغ جو ہو چکے ہیں ان کی فہرست نکال کر ان کو کام تقسیم کر کے ان کے 4 مہینے لگوانے کی کوشش کریں. بہت سے وہ ہوتے ہیں جو اسٹوڈنٹس لائف میں 10 دن 2 مرتبہ 4 مرتبہ لگا چکے ہیں، 3 دن کئی بار لگا چکے ہیں، لیکن جب آگے کی تعلیم میں مشغول ہو جاتے ہیں پھر ان کا وقت، جیسے میڈیکل میں چلے گئے اب وقت لگنا بند ہو جاتا ہے، یا ایسے اور کوئی اوپر کے کورس میں چلے گئے تو وقت لگنا بند ہو جاتا ہے. تو یہ لمبی چھٹی ہوتی ہے ان کے پاس، اور پھر وہ جو ہے فارغ ہونے کے بعد فوراً کسی جگہ جاب پر یا اور کسی مشغولے میں مشغول ہو گئے، وقت نہیں لگ پاتا. تو اس لیے اس وقت ہمارے سامنے جو ہدف ہے اس میں ایک یہ ہے کہ ان کی فہرست بناویں جو اس سال فارغ ہو رہے ہیں. اس کو نوٹ کر لینا ذہن والے کہ ان کی یہ فہرست جو فارغ ہو رہے ہیں اس سال، بلکہ گزشتہ سالوں میں جو فارغ ہوئے ہیں گزشتہ اور وہ نہیں لگ پائے کسی جگہ یا لگ بھی گئے ہیں، تو بعض عارضی جاب ہوتی ہے 11 مہینے والی ہوتی ہے، تو وہ آسانی کے ساتھ اس میں سے لگا سکتے ہیں. بعض وہ ہوتے ہیں جو پرماننٹ جاب کی طرف چلے جاتے ہیں تو اس میں 4-5 سال ان کے لگ جاتے ہیں. لیکن ان کی فہرست بنا کر ان کے 4 مہینے جو بار بار وہ ارادہ کر چکے ہیں 4 مہینے لگانے کا، تو تھوڑی محنت کر کے ان کو نفع سمجھا کر کے وقت لگانے کا کیا فائدہ ہوگا. کیونکہ جس ماحول سے وہ نکل کر جا رہے ہیں جس ماحول کی طرف، اس ماحول میں بے دینی، صریح بے دینی ہے وہاں پر، اس ماحول میں بے دینی ہر لائن میں. اگر وہ یہاں سے وقت لگائے بغیر گئے وہاں تو دھیرے دھیرے اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. اور اگر وقت لگائے دینی فکر ہے، آخرت کی فکر ہے، تو پھر وہ اس ماحول کے رنگ میں رنگتے نہیں، بلکہ اس ماحول میں ڈٹ کے رہتے ہیں. کیونکہ وہاں جمنا بڑا مشکل ہوتا ہے. ریزن پر قرب قیامت میں ایسا زمانہ ہوگا کہ دین پر چلنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ میں انگارہ پکڑنا. ہاتھ میں انگارہ پکڑنا کتنا مشکل ہے، ایسا مشکل ہوتا ہے اس ماحول میں کہ جہاں کرپشن ہے، رشوت ہے، اور جہاں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غبن ہے، اور وہی وہاں کا معیار، اس لیول کا معیار کہ جتنا دھوکے بڑا دھوکے باز ہوگا وہی وہاں تو بڑا ہوشیار، جتنا بڑا بے ایمان ہوگا وہی وہاں تو کام کاج. اس ماحول میں دین پر جمنا اور ان چیزوں کو چھوڑ کر وہاں رہنا جو ہے اس کی استعداد پیدا ہوگی وقت لگانے سے. وقت لگنے سے جو آدمی میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ اسی کی طاقت پیدا ہوتی ہے کہ آدمی ایک طرف نیکیوں کا عادی بنتا ہے تو دوسری طرف گناہوں سے بچنے کی طاقت پیدا ہوتی ہے. اس لیے اس کا نفع سمجھا ہے. خالی پوری بات کر کے کوئی نے آپ نے نیت کی تھی آپ کو 4 مہینے لگا دینے چاہیے، جاب تو بعد میں مل جائے گی، پہلے آپ 4 مہینے لگا دو، اتنی بات کافی نہیں، بلکہ فائدے سمجھائے گا کہ وقت لگانے کا کیا فائدہ. اور یہ 2 بنیادی فائدے اس کے کہ دین پر چلنے کی طاقت پیدا ہو.
خوبیوں کی استعداد بنے گی اور گناہوں سے بچنے کی طاقت ہے کہ جس ماحول میں زندگی گزارنی ہے اس ماحول میں غفلت ہے، جہالت ہے اور قسم قسم کے جرائم، لیکن جو کہ کپڑے سفید ہیں تو وہ دکھیں گے نہیں جلدی، قسم کے جرائم ہے اس ماحول میں، تو اس سے بچنے کی استعداد پیدا ہوگی اس لیے ان کو آمادہ کریں، تیار کریں اور ان کا اچھا وقت لگوانے کی کوشش کریں۔ ہمارے ذمہ دونوں کام، ایک تو وقت لگوانا ان کا، جیسے بھی طلبہ کی علماء کے متعلق جو مذاکرہ، ایک تو ان کو وصول کرنا اور پھر ان کے وصول ہونے کے بعد ان کا اچھا وقت گزروانا۔ ان کا یہ نہیں کوئی وصول ہو گیا کوئی جماعت ہمارے یہاں، تمہارے کوئی جماعت، ہماری کوئی جماعت نہیں، بھائی تمہارے یہاں دوسرے حلقے میں تیسرے حلقے، ایک جماعت ان کی چل رہی، کتنے وہاں 7 یا 2 لگا دو تو 9 ہو جائے گا۔ یہ طریقہ نہیں، اس کے لیے ہمارا خالی فون کا استعمال ہوا ہمارا، ان کو ہم نے انہوں نے مجھے فون، میں نے ان کو فون کیا، انہوں نے کیا اور 2 کو لگا دیا، تو یہ تھوڑا طریقہ ہے ہمارا۔ بلکہ اس کے پیچھے غور کرنا کہ 2 آدمی اسٹوڈنٹس فارغ ہو کر آئے ہیں، 4 مہینے لگا رہے ہیں، یہ باصلاحیت لوگ ہیں، ان کا اچھا وقت کیسے گزرے گا، کہاں ان کو لگانا؟ یہ علماء ہیں جنہوں نے 8-9 سال مدرسے میں پڑھا ہے، اور اب یہ 4 ہیں، یہ 4 نہیں ہیں، یہ 4 نہیں ہیں، ان کے پیچھے بہت کچھ ہے۔ بزرگوں کی نظر یہاں رہتی تھی، بزرگوں کی نظر اپنے صوبے کے ذمہ دار ساتھی ہیں، انہوں نے کہا کہ مرتبہ قاضی عبدالوہاب صاحب ہمارے آئے ان کے ضلع میں، تو وہاں ضلع کے کسی بااثر بڑے مالدار آدمی نے ناشتے کی دعوت دی، قاضی صاحب نے معذرت کر دی، ادھر بتا دے ہم کو فلاں جگہ تک۔ پھر وہ اسٹوڈنٹس تھے اس وقت وہ جو سنا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا ناشتے کا، اچھا ضرور جائیں گے تمہارے گھر، تو وہ ان کے گھر ناشتہ کرنے گئے اور ناشتہ کر کے نکلے، تو ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے کہا قاضی صاحب وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کہا کہ ناشتہ کر لو، تو آپ نہیں گئے اور اس کے ساتھ ہو گئے، بولے یہاں کچھ ملے گا، یہ لڑکا جو ہے اس کی دلجوئی ہو جائے گی، کام کا بنے گا، اور وہاں کچھ زیادہ امید نہیں کہ نظر ہے یہاں کہ یہ صلاحیت آدمی اہل علموں میں سے عالم ہے، وقت اچھا گزرے گا تو یہ آگے جا کر اچھا کام کرنے والے بنیں گے، اور یہ جتنا کام کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہو، صرف اتنا نہیں وہ کام میں لگ جائیں گے، وہ جتنا کام کریں گے اس میں ہمارا حصہ ہو، تو ان کا بہتر سے بہتر وقت لگوانے کی تدبیریں سوچنا اور آگے سے انتظام کرنا، جیسے ان کی بھی جماعتیں بنے گی، علماء کی جیسے جماعتوں کا آئے گا تو ان کے ذمہ داروں کا مسئلہ ہوگا، ایسے ان کی جماعتیں بنے گی، اس میں بھی یہی مسئلہ ہوگا کہ وہ ذمہ دار نہیں ہے۔ اب 4 اسٹوڈنٹس ہیں، 5 یا 4 مہینے کے لیے تیار ہیں، ان کو چلے کی جماعت میں ان کے ساتھ بھیجا، اب وہ چلا لگا کرے جماعت واپس آ گئے، ان 4 کا مسئلہ ہے، 2 دن ادھر گئے، مہمان جماعت کے ساتھ جوڑ دیا، وہاں جوڑا، اب 2 دن کے بعد ان کو تم کو فلاں جگہ جانا ہے، تو یہ ادھر سے ادھر ہو رہا ہے، ان کی یکسوئی ختم ہو جائے، اس لیے اس کو سوچیں، ہمارے اضلاع والوں سے گزارش ہے، سوچیں، تدبیریں سوچیں۔ ایک زمانہ تھا ہمارے یہاں، ایک جماعت اسٹوڈنٹس کی ہوتی تھی، ذمہ دار نہیں ملتے تھے، بڑی مشکل سے ساتھی ادھر ادھر سے کسی کو کر کے 5-5 دن کے لگا دیتے تھے، 5 دن یہ جائے 5 دن ہو جائے۔ بیچ میں جب انجینئرنگ والوں کا زیادہ وہ چلا تھا 5-10 سال پہلے، 5-7 سال پہلے، تو ہمارے تقریباً 500 سے اوپر لڑکے انجینئرنگ میں تھے، اور اس وقت ان کی جماعتیں بنتی تھی، 26 جماعتیں، 28 جماعتیں، 30 جماعتیں جاتی، اور تھوڑی ساتھیوں نے فکر کی کہ بھائی 5 دن والا ذمہ دار نہیں چلے، پورے 10 دن کے ذمہ دار لگانے ہیں اور مناسب ذمہ دار لگانے ہیں، اور آگے سے ان کو 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے سے وہ اسٹوڈنٹس کی ملاقاتیں کر کے ان کا تفقد کر کے کچا پاکا مشورے میں لے کر آتے تھے، پھر مشورے میں اس کو رکھتے تھے سب کے سامنے کہ بھائی یہ نوعیت ہے ہماری، تقریباً 26 جماعتوں کی امید ہے، اس میں حلقہ نمبر 1 کے اتنے اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی 3 جماعتوں کی امید ہے، فلاں جگہ کی 4 جماعتوں کی امید ہے، فلاں جگہ کی، اس طرح حلقہ وائز، اور پھر اسی حلقے والوں کو متوجہ کہ بھائی آپ کے حلقے سے یہ 3 جماعتوں کی امید ہے، ایک جماعت 15 تاریخ کو، دوسری جماعت 26 تاریخ کو، تیسری جماعت 30 تاریخ کو، تو آپ حضرات اگر اس تقاضے کو لے لو اپنے ذمے کہ 15 کو، 30 کو، 26 کو 2 آدمی دے دیں گے، حلقہ 4 کو، حلقہ 2 کو، حلقہ 1 کو، اس طرح سے، تو وہ تقاضوں کو تقسیم کر لیتے تھے، اور پھر وہ مہینہ پہلے سے فکر میں لگ جاتے کہ بھائی ہم کو 15 تاریخ کو 2 آدمی دینے ہیں اسٹوڈنٹس کی اجرے کی جماعت چراغے سے، تو پھر وہ مناسب آدمیوں کے پاس جا کر ان کو آگے سے تیار کر لیتے،
تو وہ ساری جماعتیں الحمدللہ پورے 10 دن کے ذمہ داروں کے ساتھ جاتی ہیں. ابھی جو ہماری دیوالی میں 1000 جماعتیں جیسے گئی ابھی تو ایسے ہی گئی ہوگی, لیکن طبیعت پر لیا ساتھیوں نے تو وہ 1000 جماعتوں کی مناسب ترتیب بھی بنی, ان کے ساتھ ذمہ دار بھی رہے. ایسے یہ 4 مہینے کی جو ہے مشکل نہیں ہے, لیکن وہی جو صبح مولانا فرما رہے تھے کہ ہم 4 مہینے کا امیر باہر تلاش کرتے ہیں, حالانکہ وہ امیر اندر ہوتے ہیں. 4 مہینے کی جماعتیں لے کر جانے والے جو ساتھی ہیں, مناسب ساتھی جو جماعتوں کو مطمئن کرے, جماعتوں کو مطمئن کرنے والا ایک عملہ ہر ضلع میں. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان ساتھیوں کے 10 سال 8 سال 12 سال 15 سال ہو جاتے ہیں, یا بعضوں کے ہر تیسرے سال بیرون لگ جاتے ہیں, لیکن اندرون میں ان کے 4 مہینے نہیں لگ پاتے. تو اس تقاضے پر ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں اور اس لالچ میں کریں, اس امید پر کریں کہ یہ باصلاحیت طبقہ ہے, علماء کا بھی اور یہ پڑھے لکھوں کا بھی باصلاحیت طبقہ ہے. ان کا اگر صحیح وقت گزرا تو یہ اچھا کام کرنے والے بنیں گے, اور ہمارے پیچھے وہ ہم سے زیادہ کام کریں گے, ہمارے پیچھے ہم سے زیادہ کام کریں گے, اور جتنا وہ کام کریں گے وہ سارا ہمارے حصے میں آنے والا ہے. تو پھر انشاءاللہ مسئلہ نہیں رہے گا, بلکہ تنافس ہوگا. اس میں ہر سال چند ذمہ دار ایسے آئیں گے کہ ہم لے کر جا رہے ہیں, اگر مشورہ ہو جائے تو ہم تیار ہیں. تو اس لیے ابھی جو اس وقت فور ہمارے سامنے ان سے متعلق بھی جو تقاضا ہے وہ یہی ہے کہ ان کی 4 مہینے کی مضبوط تشکیلیں کر کے ان کی مناسب جماعتیں بنائی جائے, اور ان کا اچھا وقت گزرے 4 مہینے, تاکہ مستقبل کے اچھے کام کرنے والے تیار ہوں. اس کی ہم اپنی ذات سے کوشش کریں گے انشاءاللہ بھائی, کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ جنہوں نے عشرے لگائے ہیں اور جو چلے لگائے ہیں ویکیشن میں گزشتہ, وہ ابھی ہمارے پاس, کیونکہ فوری طور پر تو ان کی چلے کی یا وہ کوئی تشکیل, اور آگے جو ہماری تشکیلیں ہوگی وہ 12ویں اور 10ویں والوں کے ایگزام مارچ میں ختم ہو رہی ہے, تقریباً اس کو 2 مہینے ہیں. رمضان سے پہلے وہ, بلکہ رمضان میں فارغ ہوں گے, تو وہ ان کا نظام اس وقت سوچنا ہوگا. لیکن وہ قابو میں اس وقت آئے گا جبکہ ہماری مقامی محنت کا نظام مضبوط ہوگا. تو اس لیے ابھی اپنی مزیدار جماعتوں کو اس طرف اس تنفیذ میں متوجہ کریں کہ بھئی باقی جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں آگے ان کے چلے وصول کر رہے ہیں, جو 16 سال اس سے اوپر کی عمر کے ہیں ان کے 40 دن وصول کرتے ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس ٹیچروں کی بہت بڑی تعداد ہے پورے صوبے میں, ٹیچرز, پروفیسرز, لیکچررز کی بہت بڑی تعداد ہے, لیکن ان میں وقت لگانے والے جو ہے بہت تھوڑے. اچھا, جو آزار وہ نہ لگانے والوں کے بھی وہی جو نہیں جا رہے ہیں چلے میں 4 مہینے میں, تو وہ جو عذر پیش کرتے ہوئے ہمارے دل میں کچھ کام رہتا ہے ویکیشن میں, یا ہمارے پاس چھٹیاں پوری نہیں ہیں, تو جو لگا رہے ہیں ہر سال ان کے پاس بھی وہی عذر ہے. لیکن انہوں نے طے کیا ہے کہ ہمیں ہر سال چلہ لگانا ہے, ہر تیسرے چوتھے سال 4 مہینے لگانے ہیں. تو وہ ٹیچرز, پروفیسر اپنا وقت لگا لیں. ابھی یہ آپ کو پٹری صاحب پیش ہوئے 4 مہینے جا رہے ہیں, چاہے 5ویں مرتبہ جائیں گے, آن ڈیوٹی ہے, 5ویں مرتبہ جائیں گے. ہمارے ایک ٹیچر ہیں وہ 3ری مرتبہ ابھی شاید 4 مہینے میں گئے ہیں, اور بغیر ویکیشن کے 4 مہینے لگا رہے ہیں. تدبیر کی نیت کی انہوں نے, تدبیر کی اپنی چھٹی انہوں نے انتظام کر لیا. تو اس لیے ان کو بھی متوجہ کریں, ٹیچرس ہیں, پروفیسرس ہیں, لیکچررس ہیں, یا اس نوعیت کے اور جو کوچنگ کروانے والے جو لوگ ہیں, تو ان کے پاس ان کی محنت کا مضبوط نظام بناویں, اور ان کی فرداً ملاقاتیں کر کے ویکیشن میں, چونکہ ان کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں تقریباً 35-37 دن کی, اگر وہ نیت کرتے ہیں تو انشاءاللہ ان کے پورے چلے لگ جائیں گے. اور ان میں بہت سے وہ ہوتے ہیں جو ہماری جماعتوں کو سنبھال سکے, ایسی ان میں استعداد ہوتی ہے. پہلے ان کے کچھ وقت لگا ہوا ہے, ابھی کافی سالوں سے چھوٹے ہوئے, تو اچھے معاون مددگار بن سکتے ہیں ہماری جماعتوں میں. تو اس لیے ٹیچرس اور اس نوعیت کے جو پڑھانے والے جتنے بھی ہیں ان کی بھی فہرستیں بنا کر ان پر ابھی سے محنت شروع کر دیں. اگر ابھی سے ہم جا رہے ہیں, ابھی جنوری, فروری اور مارچ کے اخیر میں ان کی تشکیلیں, اور بہت سو کی جو ویکیشن ہوگا وہ تو مئی میں ہوگا جو ٹیچرس ہیں ان کا. تو ابھی سے اگر ان کی انفرادی ملاقاتیں کر کے ان کو مقام پر جوڑنا شروع کیا, ہفتہ واری اجتماعات وغیرہ میں ان کو جوڑنا شروع کیا, تو انشاءاللہ یہ چیز آسان ہوگی. صرف جوڑ کی طرف ہمارا ذہن نہ رہے. بعض اضلاع میں ابھی بھی ذہن وہی باقی ہے جوڑ والا, کہ بھائی ہفتہ واری جوڑ کے شروع کیے جائیں, حالانکہ اس سے بہتر شکل ہمارے پاس قائم ہے. تو اس لیے ابھی سے ان کی فہرستیں بنا کر
ان کی انفرادی ملاقاتیں کر کے ان پر محنت شروع کروا دیں اور ان کی کارگزاری لیتے رہیں. اس کے لیے گزشتہ 1-2 سالوں سے ایک شکل جو قائم ہوئی اور بہت سے ضلع والے اس کو کر بھی رہے ہیں کہ مہینے میں ایک مرتبہ، مہینے میں کوئی دن متعین کیے بغیر آپس کے مشورے سے مہینے 1.5 مہینے میں ایک آدھ مرتبہ جو ہمارے ضلع کی سطح کے فعال اسٹوڈنٹس جو اپنی اپنی جگہوں پر ایکٹیو ہے کام کرنے میں، تو ان کو ہر جگہ سے 2-2 3 ہر حلقے سے بلا لیے اور 50-60 آدمی آپس میں جمع ہو کر جو کام ہوا ہے اس کی کارگزاری لے لیں. اور اب آگے ہمارے سامنے جیسے تقاضے میں نے عرض کیے کہ بھئی ان کے فائنل والوں کی 4 مہینے کی تشکیلیں ہیں، ٹیچرس کی تشکیلیں ہیں اور آگے ان کی چیزوں کی جماعتوں کا نظام بنانا ہوگا. یہ تقاضے ہمارے سامنے اگلے مہینوں میں آتے رہیں گے. تو مہینے 1.5 مہینے میں ایک مرتبہ اس نوعیت کے جو فعال اسٹوڈنٹس ہیں وہ جمع ہو جائیں، ضلع کے 1-2 ذمہ دار ساتھی ان کے ساتھ مشورے سے طے ہو جائیں اور آپس میں مل جل کر بیٹھیں اور ان سے کارگزاری لیں کہ بھئی یہ مہینے کے دوران آپ کے حلقوں میں کیا محنت ہوئی، 24 گھنٹے کی یا 3 دن کی 2 دن کی کتنی جماعتیں نکلی، نئے کتنے لڑکے آپ کے شب گزاری میں آنا شروع ہوئے، ٹیچرز پروفیسر اپنے پر کوئی محنت ہو کر ان کی کوئی ملاقاتیں ہوئی ہیں یا اور کوئی ان سے متعلق کوئی امر ہے، ہاسٹل ہیں، کالجز ہیں اور وہاں بورڈنگز ہوتے ہیں. تو ایسی جگہوں پر تقسیم کر کے محنت، جیسے احمد آباد میں بیٹھے تھے تو انہوں نے بھی تقسیم کیا تھا جتنی کالجیں ہیں ہاسٹلس ہیں، سرفیز والوں نے تقسیم کیا تھا. تو اس کی کارگزاری آتی رہے گی تو وہ چیز زندہ رہے کہ بھئی یہ اتنی ہاسٹل ہے ہماری اور اس پہ اتنی جگہوں پر نماز شروع ہو گئی ہے اور یہاں سے جماعت کرنا شروع ہوئی ہے، یہاں تعلیم شروع ہو گئی ہے، نماز شروع ہو گئی ہے. تو وہ ان کی کارگزاری اس میں آتی رہے گی. تو ٹوٹل ہاسٹل کتنے ہیں اور کالج کتنی ہے، وہاں کام کا کیا نظام ہے، ہائی اسکول ہے کتنی ہے، کہاں نماز ہو رہی ہے کہاں نماز نہیں ہو رہی ہے. تو یہ ساری چیزوں کی کارگزاری اس میں آئے گی. تو مختلف حلقوں کی اچھی کارگزاری آئے گی، دوسروں کو اس سے ترغیب ہو جائے گی اور ضلع کے ذمہ داروں کے سامنے وہ چیز آ جائے گی. اگر اس میں کچھ کمی بیشی ہے تو اس کی ترغیب ہو جائے کہ بھئی دیکھو فلاں جگہ تو شروع ہو چکا ہے، اب یہ جگہ باقی ہے تو وہاں کام کی شکل بنا. تو اس طرح جتنے اسکولز کالج ہیں، ہاسٹل ہیں اور جہاں جہاں بھی لڑکے الگ کمرے لے کر بھی رہ رہے ہیں، وہ کسی مسجد کے اطراف میں ہی ہوتا ہے اور کسی حلقے میں ہی آئے گا وہ. تو یہ مہینے 1.5 مہینے میں سب جگہ کے فعال اسٹوڈنٹس کو صرف اسی موضوع کو لے کر جمع کر کے ان سے پچھلے 1.5 مہینے کی کارگزاری لیں اور پھر اب اگلا کام ان کو دینا ہے. آگے کا کام کی ذمہ داریاں تقسیم کرنی ہیں کہ بھئی فلاں جگہ جو ہاسٹل ہے وہ تو کور ہو رہے ہیں لیکن فلاں جگہ ایک ہاسٹل باقی ہے، فلاں جگہ ہائی اسکول ہے لیکن وہاں نماز ابھی نہیں ہو رہی، فلاں جگہ کالج ہے وہاں لڑکوں میں محنت کی کوئی شکل نہیں. تو باقی جو کام ہے وہ ان کو تقسیم کر دیا. تو اس طرح سے اس کو قابو کرنا. اور اسی طرح جو مقام پر محنت ہوئی، جیسے یہ مہسانہ بناسکانٹھا میں اچھا پابندی کے ساتھ حضرات اس کو کر رہے ہیں کہ مقامی محنت کی ہر حلقے کے وہ جو فعال اسٹوڈنٹس کو کارگزاری لے کر آتے ہیں کہ ہمارے حلقے میں ٹوٹل اسٹوڈنٹس مثلا 250 ہیں اور ان 250 میں سے ہفتہ واری گشتوں میں 50 جڑ رہے ہیں اور ان 250 میں سے شب گزاری میں 40 آتے ہیں. ان 250 میں سے مقامی اپنے گشتوں میں 100 اسٹوڈنٹ جڑ رہے ہیں. تو ایک کارگزاری سامنے آتی ہے کہ اتنے فعال ہوئے. اب باقی یہ 250 میں سے اور 150 ایسے ہیں جو ابھی کسی عمل میں نہیں ہیں. تو ان کو فکر مند کر کے بھیجا کہ آئندہ آپ لوگ جا کر مسجد والوں کو فکر دلاؤ کہ ہر مسجد وال جماعت اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کر یہ مزید جو بچے ہیں ان کو بھی اپنی مسجد کی سطح پر کام میں شریک کریں اور ان کا بھی ماہانہ 2 دن 2.5 دن 3 دن جتنا ان کے پاس موقع ہے ان کا وقت وصول کریں اور ان کو شب گزاری میں لے کر آئیں. تو اس طرح کام پھیلتا جائے گا اور آسانی کے ساتھ جو ہے یہ کام جب کام کرنے والا عملہ بنے گا زیادہ، جتنا عملہ زیادہ ہوگا اتنا کام زیادہ ہوگا. تو اس لیے جن اضلاع میں ابھی یہ ترتیب قائم نہیں ہے ان سے گزارش ہے کہ مہینے 1.5 مہینے میں ایک مرتبہ یہ جو فعال اسٹوڈنٹس ہیں صرف ان کو 2 گھنٹے کے لیے جمع کر. یہ ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، جوڑ تو ان کا جیسے دیوالی میں چھٹی سے پہلے کر لیتے گا یا بڑے ویکیشن کے موقع پر کر لیتے وہ ہیں. یہ محنت کی شکل قائم کرنے کے لیے اور ان کو مزید فعال بنانے کے لیے کہ اچھی سے اچھی محنت کی شکل قائم ہو جائے اور جو کام میں پڑے ہیں ان کو مزید کام ملتا جائے اور وہ کام میں آگے بڑھیں. اس کے لیے ان کو وقتی طور پر 2 گھنٹے کے لیے جمع کر لیں اور ان سے کارگزاری لیں، اگلا کام لیں. لیکن اس میں ہمارے 2-3 فعال ساتھی شریک رہے ضلع کی سطح کے ساتھی تاکہ ان کے سامنے بھی کام رہے اور جو کام ان کو دیا جائے وہ اچھی طرح سے ان کو سمجھا بھی سکے. تو اس نوعیت کے 2-3 ساتھی ان کے ساتھ رہ کر یہ کام کر رہے ہیں.
تو کریں گے اس طرح سے کون سے ضلع میں ہو رہا ہے بھروچ میں ہو رہا ہے, مہسانہ میں ہو رہا ہے, بناسکانٹھا سنا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ لوگ اس میں جو جوڑتے ہیں آپ ان کو کیا ہوتا ہے وہ بتائیں. وہ دے دیں نا بھائی بھائی اس کو ذرا سنیں دھیان سے. 15 حلقے ہیں, 15 حلقوں کے ہر حلقے سے 5-5 ذمہ دار کے ٹوٹل اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ ٹوٹل 3000 اسٹوڈنٹس ہیں. 650 10ویں والے ہیں, باقی سب 10ویں سے اوپر. اس میں ہر حلقے سے 5-5 ساتھی بلاتے ہیں اور جس حلقے کے اندر میں رکھا جاتا ہے اس کی ہر مسجد سے 3-3 4-4 اسٹوڈنٹ بلاتے ہیں. اور پھر ان بچوں سے جو گزشتہ عزائم کیے گئے تھے ان کی پھر کارگزاری ہوتی ہے کہ گزشتہ حضرات نے جو عزائم کیے تھے اس میں کیا کارگزاری ہوئی. تو اس مرتبہ جو ہماری کارگزاری آئی تھی اس میں نمازیوں کی تعداد 2052 بچے نماز کی 3000 میں سے 2052 لڑکے نمازی اور اس کے اندر میں 654 بچے مشورے کے اندر میں شریک ہوتے ہیں, اپنی مسجد کے اپنی مسجد کے مشوروں میں. اور 859 بچے تعلیم کے اندر میں شریک ہوتے ہیں اور گشت میں 806 بچے شریک ہوتے ہیں اور پن کوسا کے اندر میں 356 بچے شریک ہوتے ہیں اور 134 بچے شب گزاری کرتے ہیں, رات کا قیام بھی کرتے ہیں. اور اس مرتبہ ان کی 2 مہینے کے درمیان 37 جماعتیں 3 دن کی نکلی. اور چونکہ اس مرتبہ کچھ وہاں تعطیلات وغیرہ بیچ میں کچھ آئی تھی تو اصل اس مرتبہ تقریباً 95% تمام حلقوں میں بچوں کی ملاقاتیں بھی ماشاءاللہ انہوں نے اپنے اہل طور سے کی. کچھ حلقوں کے اندر میں 100% ملاقاتیں ہوئی, کچھ کے اندر میں 90 کل ملا کر 95% ملاقاتیں ہوئی. اور اس طریقے سے کارگزاری لے کر پھر ان کو کچھ مزید ترغیب دے کے دیتے ہیں اور ان سے ہاسٹل وغیرہ میں نمازیں وغیرہ جہاں تعلیم نماز وغیرہ ہے اس طریقے سے ظہر کی نماز مسجدوں کے اندر اسکولوں کے اندر میں ماشاءاللہ اس مرتبہ ایسی 12-13 اسکول ایسی تھی جس کے اندر میں وہ جماعت کے ساتھ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور ملاقاتوں کا نظام بھی ہوتا ہے. ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ اگر آپ کا اسکول 10 بجے ہے تو آپ 9:30 بجے اور اگر 11 بجے ہے تو کم سے کم 10 بجے ہمارے ذمہ دار بچے وہاں پہنچے اور اس سے پہلے اسکول شروع ہونے سے پہلے بچے ملاقاتیں بھی آپ میں کر لیتے ہیں اور ان کو ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نماز جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی, تعلیم کی اور مشورے میں شرکت کی. ماشاءاللہ. اچھا, آپ کے ضلع کی سطح پر یہ ٹیچرس ہیں, پروفیسرس, لیکچررس, ان کے اوپر ان کی ملاقاتوں کا کوئی نظام؟ ٹیچرز وغیرہ کی ملاقات کا نظام تو مسجد اور جماعت کے ذریعے سے وہاں حلقوں میں ہوتا ہے. وہی مسجد کی جماعت کی سطح سے جی ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں. کچھ اندازہ ہے آپ کے یہاں کتنے ٹیچر ہیں؟ لکھا ہوا ہے. اچھا جی. لیکن اب آگے جو ہے مارچ کا مئی کا جو ویکیشن آئے گا, جی ابھی سے اگر آپ کا ہدف ہے کہ ان سب کا اس سال کم از کم چلہ لگوانا ہے, ابھی سے فکر مند کر دیا گیا ہے کہ آئندہ اس ایگزام سے پہلے ہر حلقے والے اپنے اعتبار سے جوڑ کر کے ان کے عزائم کروائے اور وصولی بھی شروع کر دیں اور انشاءاللہ ہر حلقے سے چلے کی جماعتوں کے عزائم کروائے گئے. لیکن یہ ٹیچر ہونا چلہ لگانا, ایک تو ہمارے اسٹوڈنٹس الحمدللہ کابوں میں آ گئے کہ وہ چلے لگاتے ہیں, لیکن ٹیچروں کا فہرست بنا کے مثلا 100 ہے تو 100 کی نامزد فرداً ان کی ملاقاتیں ہوں, ان کے پاس پہنچنا ہو. جو قریب ہے کام سے تو مسئلہ کی بات ہوگی, جو بالکل قریب ہی نہیں ہے تو اس کو ابھی سے ہم قریب کریں گے, شکلانی میں بلائیں گے, مسجد کے مقام میں. تو 4 مہینے بھی ہمارے پاس ان کے چلے کی تشکیل کے لیے ابھی سے کام شروع کریں گے تو انشاءاللہ امید ہے کہ ان کے اس سال چلے لگے اور جتنے چلے لگ رہے ہیں, 1 چلہ لگا, 2 لگے ہیں, 3 لگے, اور ان کو آمادہ کریں کہ 4 مہینے لگا, چاہے ویکیشن سے پہلے شروع کر کے ویکیشن جوائن کریں یا ویکیشن سے شروع کر کے بعد میں چھٹی کا نظام کریں, جو بھی ترتیب کریں, لیکن اس کی کوشش کریں کہ ان کا وقت لگے. ایسے پروفیسر حضرات ہیں, لیکچررس ہیں, تو وہ بھی کچھ نظام کر کے اگر وہ طبیعت پر لیں گے, نیت کریں گے تو اس میں بھی 4 مہینے لگانا مشکل نہیں. بڑی یونیورسٹیوں کے, کالجوں کے جو استاد جو ہیں وہ ترتیب دیتے ہیں, اپنی کو وقت لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور کوئی ضلعوں میں ہو نا اس طرح سے؟ بھروچ والے کہہ رہے تھے, اور نوساری میں ہو رہا ہے, اور سرکل میں ہو رہا ہے, اور جی ویلساڑ میں ہو رہا ہے, آنند میں ہو رہا ہے, برہم گام میں سورت میں بھی ہو رہا ہے,
सूरत वाले को सुनाएंगे क्या हो रहा है? जल्दी से कोई एक आदमी सुना दो ना वो माइक का भाई पहुंचा दो मौलवी साहब। बच्चों को छोड़कर करीब कार्रवाई लेते हैं और आते कितने दूर तक से जोड़ते हो? महीने में, डेढ़ महीने में? अच्छा, कितने जमा होते हैं? टोटल कितने हो जाते हैं? 50, 60, 70, 100? 30-40 जमा होते हैं। कब से कब तक जुड़ते हैं? 10 बजे जोड़ लेते हैं। उसमें कारगुजारी लेते हैं। तो कुछ कारगुजारी, ताज़ा कारगुजारी क्या थी आपकी? ना आपको पता नहीं, जिसको पता हो बता दें। अभी हमने गुलिस्ता जोड़ किया था, इसमें 250 से 300 स्टूडेंट जुड़े थे, 5 स्टूडेंट। उससे जिले के शहर शहर के दो हिस्से में करते हैं, एक शहर में करते हैं और एक बाडोर की तरफ पढ़ने की तरफ करते हैं। तो ये शहर में 250 जुड़े। 250 जुड़े थे उसमें। हमने ये अच्छा, आपके शहर में टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 12,000 12,000। 10वीं से लेकर 10 कॉलेज। ये है। उसमें हमने इस मरतबा ये कारगुजारी भी पूछी कि हल्कों में क्या मेहनत होती है। उसके अलावा जिन हल्कों में कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, हॉस्टल है, उसमें मेहनत की क्या कारगुजारी उनको जोड़कर। भाई ज़रा इसको सुने ध्यान से, और जो चीज़ें नोट करने के लेकर जाए अपने तनकीद में याद रख के अपने पूरे ज़िले को देना है। जो चीज़ हो रही है उसको आगे बढ़ाना है, नहीं हो रहा है उसको शुरू करना है। जिन हल्कों में जो यूनिवर्सिटी हॉस्टल है, उन्हीं के जो बच्चे जहाँ वो पढ़ रहे हैं उन्हीं से कारगुजारी पूछते हैं कि आपने किस महीने में वहाँ क्या मेहनत की। तो वो अपनी कारगुजारी सुनाते हैं कि हम बाजमात नमाज पढ़ रहे हैं, तारीख का अमल कर रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं। कुछ अंदाजा है आपके ज़िले में कितनी स्कूल्स में नमाज हो रही है? पूरी तादाद लिखी है यहाँ पर। अच्छा, और कोई हॉस्टल्स कितनी हैं? हॉस्टल 7 हॉस्टल 7 हैं। सब जगह काम हो रहा है। सब जगह काम हो रहा है, नमाज होने के बाद गैस का अमल भी हो रहा है। अच्छा, आपके यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट्स भी हैं? जी, अफगान के स्टूडेंट हैं, हाँ। उनको हम साल में 3 से 4 मरतबा जोड़ते हैं। अभी पिछले 1 महीने पहले भी जोड़ा था, 28 के करीब जुड़े थे। उनके सामने मगरिब से ईशा के दरमियान में तरकीबी बात हुई। वो अपनी हॉस्टल, अपनी जो क़याम की जगह है वहाँ वो अपनी नमाजें भी पढ़ रहे हैं, तालीम का अमल भी कर रहे हैं और जुमेरात के इज्तिमा में भी कुछ आए इंशाअल्लाह। और कोई ज़िले वाले? नौसारी में हो रहा है, भरूच में हो रहा है, साबरकांठा में हो रहा है। आपके कितने स्टूडेंट्स हैं टोटल? वो क्या बात है? हाँ, आपके ज़िले में हॉस्टल्स कितने हैं? 5। नमाज हो रही है। 5 जगह बाजमात नमाज हो रही है। मस्जिद और जमात भी बनी है वहाँ? जी, मस्जिद जमात भी बनी है और मुश्किल से जो है तकरीबन हर महीने जो है 1.5 दिन की जमात दी जाती है। 1.5 दिन की जमात बनती है माशाअल्लाह। अच्छा, आनंद में क्या हो रहा है? आनंद भाई उधर पहुंचा तो आनंद वाला। हर तनकीस के अंदर में अल्लाह ये जोड़ तय कर लेते हैं 5 स्टूडेंट के बारे में और जगह भी उसकी तय करते हैं और उसके अतबार से जो है अल्लाह की वजह से पूरे उनके अवकात की कारगुजारी, मेहनत के अतबार से निज़ाम, आगे की क्या तश्कीलें हैं और मकामी मेहनत के अतबार से क्या निज़ाम है। खासा कारगुजारी इस महीने की या पिछला महीने की आपके पास अभी टोटल हमारे स्टूडेंट्स जितने हैं उसमें से जमातें इतनी हर महीने बन रही है उनकी 2 दिन की, 2.5 दिन की, 3 दिन की ये इतनी मरतबा जो हॉस्टल। मौजूद थे वो नहीं है सर। अच्छा, हॉस्टल कितने आपके ज़िले में? किसी के पास है हॉस्टल्स कितने हैं?
नहीं तो इसको अब ज़रा अच्छी तरह से दें, कितने हॉस्टल हैं पूरे ज़िले में, उसमें से कहाँ कहाँ काम शुरू होगा, कहाँ बाकी है। काम शुरू करना बाकी है तो काम शुरू करने की मैं शक्ल बनाना, और जहाँ काम शुरू होगा लेकिन जमात नहीं निकल रही है उनकी, तो उसकी शक्ल बना के उनके वहाँ से जमात निकलना शुरू हो। और फिर अभी से उनकी जो है ये आगे जो वैकेशन आएंगे तो अभी से उनकी तश्कीलें इनफिरादी शुरू हो जाए। जोड़ तो वैकेशन से 1-1.5 महीना पहले होगा, लेकिन उनकी इनफिरादी मेहनत जितनी मजबूत बनेगी उतना जोड़ मजबूत होगा। ठीक है इंशाल्लाह। तो भाई और अजला वाले भी इसको नोट कर रहे इन चीज़ों को कि जो फाइनल ईयर वाले हैं उनकी तश्कीलों का निज़ाम अभी से शुरू करें। एक दूसरा, टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर जो है उनको अभी से उनकी मुलाकातों का निज़ाम पेरिस बनाकर मुलाकातें करें ताकि कोई छूट न जाए। और आगे चूँकि तकरीबन 3-4 महीने बाद उनके भी वैकेशन आएंगे तो उनकी चिल्ले के लिए उनको उस वक्त आमादा करना है। और जिनके चिल्ले लग रहे हैं कुछ मामलों से करीब हैं उनके 4 महीने लगवाएं। ये उज़्र तो उनका जब तक रिटायर्ड नहीं होंगे वहाँ तक रहेगा। जो उज़्र उनका है छुट्टी का, वो उज़्र तो जब तक रिटायर्ड नहीं होंगे वहाँ तक उज़्र उनका बाकी है, और जब रिटायर्ड होंगे वहाँ से बूढ़े हो जाएंगे। तो इसलिए उनके उस उज़्र से मुतासिर ना हो, मोहब्बत के साथ उनको समझाएं। और आपके ज़िले में इस नौयत के जो लोग, आपके हल्के में इस नौयत के जो लोग लगे हुए हैं, हो सके तो उनको साथ ले लें मुलाकात, तो वो उनको तरीका बताएंगे निकलने का, तो उससे इंशाल्लाह उनका उज़्र हल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो इस तरह से उनके 4-4 महीने लगवाने की कोशिश करें। जिनके 4-4 महीने लगे हैं 2-2 मरतबा उनको बैरून के लिए आमादा करें। माशाल्लाह बैरून की जमातों में बहुत सारे हमारे टीचर्स हज़रात जा रहे हैं, तो उनको आगे बैरून के लिए आमादा करें। तो ये उनकी तश्कीली निज़ाम है। और मकामी तौर पर जैसे माहाना फ़ाल स्टूडेंट्स 2-2 दिन के एक हल्के से बुलाकर उनके हल्के की कारगुजारी लेकर उनको अगला काम देकर भेजें। शबगुजारियाँ जहाँ हो रही है तो वहाँ उनको पूरी कुव्वत से शबगुजारी की दावत दें। शाम को हम मतलब फारिग होते हैं असर से, या कम अज़ कम असर बाद उनको मजबूरी है तो मगरिब से फारिग हो जाते हैं, तो वहाँ आवें और तश्कील के मौके पर उनका हल्का अलग लगाकर हफ्ते भर का उनका थोड़ा सा उनको कारगुजारी देकर हफ्ते भर के लिए उनको मेहनत के ऊपर डालने की कोशिश करें। भाई करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता कब आ रही है? अच्छा, ऐसे वकीलों का वैकेशन आएगा 10 दिन का, उनके पास भी वैकेशन बहुत कम रहता है, तो उसमें चूँकि अभी हमारे सूबे में जो ये तबका है, ये असातिज़ा से मुताल्लिक़ एक बात ये अर्ज़ करनी है। एक तो ये है कि भाई उन टीचरों का वक्त लगे इस गरज से उनके पास जाना है, और एक चीज़ ये है कि वो अभी हमारे माशरे की एक बहुत ही बड़ी हमारी ज़रूरत है। इत्तेफाक से एक बात ये हुई कि अभी चंद हज़रात से मुलाकात हुई, वो हज़रात असरी इदारों में काम कर रहे हैं, तो उन हज़रात से रब्ता हुआ तो पूछा कि आप असरी इदारों में काम करते हैं तो आप कितने इदारों से जुड़े हुए हैं? उन्होंने कहा कि हमारे साथ 3000 स्कूलें जुड़ी हुई हैं। तो आप हज़रात किस पर तवज्जो दे रहे हैं? उनसे ये बात पूछा। वो कहने लगे कि इन अभी असली माहौल में हमारे बच्चों की हिफाजत कैसे हो जाए, उनके दीन की, उनके फ़िक्र की हिफाजत कैसे हो जाए, तो हम इस फिक्र को लेकर चल रहे हैं। तो आप इसमें किस चीज़ पर तवज्जो दे रहे हैं? उन्होंने एक बात जो कही जो मुझे आपको सुनानी है, वो ये कही कि अभी हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हम अपनी स्कूलें अपने नाम से कायम करें, वो एक बहुत दूर की बात हो गई, मुश्किल चीज़ हो गई। दूसरी बात यह है कि जो निसाब तालीम पढ़ाया जाएगा या पढ़ाया जा रहा है वो ऐसा होगा कि जो जहन को दहरिया बना देगा, यही है। तो उसके बदल में हम अपनी तरफ से कोई चीज़ नहीं ला सकते। उसके अलावा और जो तीसरी चीज़ है हमारे पास, वो ये है कि इन बच्चों को पढ़ाने वाले असातिज़ा, कि उस्ताद एक ऐसी चीज़ होती है कि अगर उसकी जो सोच है वो सोच अपने बच्चे को वो दे सकता है। अगर वो अच्छी सोच का है तो गलत मज़मून को भी वो अच्छा बनाकर पेश कर देगा कि उसको कैसे खूबसूरत बनाकर देना है। और अगर उस्ताद अच्छी सोच का नहीं है तो अच्छे मज़मून को भी वो गलत रुख पर मोड़ सकता है। तो हमारी कोशिश ये होती है, वो हज़रत ये कह रहे थे कि असातिज़ा की सोच दीनी बनी, असातिज़ा की फ़िक्र दीनी बनी। अगर उनकी सोच और फ़िक्र दीनी बन गई तो अभी उस्ताद 20-25 साल में नौकरी पर लगा, अब वो 60 साल में रिटायर होगा, तो उसको करीबन अपना ज़माना जो मिलेगा 30-35 साल काम करने का ज़माना मिलेगा। अब वो 8वीं क्लास वाले को पढ़ा रहा है, 9वीं वाले को, 10वीं वाले को, 11वीं वाले को, 12वीं वाले को। अब एक उस्ताद रोज़ाना 5 घंटियाँ पढ़ा रहा है। अब ये बच्चों की कितनी खेप 35 साल तक उससे गुजरेगी।
اگر وہ اچھی سوچ کا ہے تو چاہے نصاب تعلیم میں کوئی بھی چیز مضمون آ جائے گی، اس کو صحیح خوبصورت انداز سے کیسے رکھنا وہ اس کو ملک آ گیا تو انشاءاللہ وہ ہمارے بچوں کو ان چیزوں سے بچا سکے گا۔ اور خدا نہ کرے کوئی اگر ایسا مضمون پڑھانا پڑا تو اس کے علاوہ اور اس کو صحیح کیسے کرنا وہ سمجھا سکے گا۔ تو یہ اتنی بڑی ہماری ضرورت کی چیز ہے کہ اگر ہمارے اساتذہ کی سوچ دینی بن گئی، فکر دینی بن گئی اور جذبات دینی بن گئے تو انشاءاللہ ہماری بہت بڑی نسل سمجھ جائے گی۔ اس لیے کہ ہمارے عربی مدرسوں میں 2-5% طلبہ پڑھنے آتے ہیں، 90-95% جو ہمارا مجمع ہے وہ اصلی اداروں سے جڑے ہوئے ہیں، اور وہ اصلی طلبہ ان کے اساتذہ سے جڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے جتنی ہم توجہ دے رہے ہیں بچوں کو وصول کرنے کی اور ان کو متوجہ کرنے کی، اتنی ہی توجہ ہم ان کے اساتذہ کی فہرستیں بنا کر ان کی ملاقاتیں کرنا، متوجہ کرنا، اور جتنا ان کے پاس وقت مل سکے اتنا ان کے لگوانے کی ضرور فکر کریں۔ خالی ان کا وقت لگ جانا کافی نہیں، ان کے وقت لگانے کے ساتھ یہ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ ایک بہت بڑی خیر ہمارے وجود میں آ جائے۔ کریں گے اس کی فکر انشاءاللہ، اللہ جزائے۔ اور یہ جو بات وکلا کی ہے، جیسے ہمارے یہاں جو دیگر جو یہ طبقات ہیں جیسے وکیل حضرات ہیں، ڈاکٹر حضرات ہیں دیگر، تو ان میں بھی یہ کچھ ضلعوں میں ڈاکٹروں میں کچھ محنت کی شکل بنی ہے، باقی ابھی وہ کام ہمارا بہت باقی ہے، تو ان کی بھی ابھی صحیح نہیں سب جگہ تنقیدی محنت ہے، تو ان کو اسی کی ترغیب دیں کہ ٹوٹل وکلا کی فہرست بنائیں فوراً، اور زیادہ مشکل نہیں، 2-4 وکیلوں سے ملنے کے تو مل جائے گی، ان کو پتہ ہی ہوتا ہے، ان کے گروپ بنے ہوئے رہتے ہیں، اور ہر جگہ ایسے 2-4 وکیل تو ہیں نہیں جو کام میں لگے ہوئے نہیں تھے، 4 مہینے لگے ہوئے، تو اس کو ذرا موضوع بنا کر اس وقت پھر، اور کب سے ویکیشن ہے کچھ پتہ ہے؟ یہ سردیوں میں ہوتا ہے زیادہ تر، جنوری سے، ہاں تو 10 دن کا ان کا ویکیشن ہوگا، آسانی سے ان کا عاشرہ وصول ہو سکتا ہے، اور اسی میں پھر ان کی مزید ذہن سازی کر سکتے ہیں، تو یہ بھی نوٹ کر لیں اس کو۔ اور دیگر جو طبقات ہیں اس نوعیت کے پڑھے لکھے حضرات چاہے کسی بھی شعبے سے متعلق ہیں، تو ان کو محنت کا میدان بنایا جائے، اور ان کے لیے جو ان کی چھٹیوں کے ایسے مناسب اوقات ہیں اس میں مستقل، ورنہ ان کو مسجد کی سطح سے مسجد کی جماعت کے ساتھ جوڑا جائے، تو وکیل پھر اپنا چلنے کا جو چونکہ ویکیشن ملے گا نہیں ان کو، وہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑے ہوں گے تو اپنی چھٹی کا نظام کر کے چلہ لگا لیں گے۔ ایک ڈاکٹر اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ جڑے ہوں گے تو ان کو تو 40 دن ملنے والے نہیں موت تک، لیکن وہ جڑے ہوئے ہیں، مسجد جماعت ان پر محنت کر رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ اپنا نظام بنا کر اپنا چلہ اور وقت پر اپنا 4 مہینے بھی لگا لیں گے، کریں گے فکر انشاءاللہ، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بھائی کتنے بجے جڑیں گے؟ نماز پڑھنی ہے 2:10 گھر کی رائے، اور کوئی رائے بھائی؟ اصل کتنے بجے